السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 3 تاریخ منگل کا دن اور خوبصورت دن اور بڑی بڑی خبریں جی ایک دفعہ پھر عمران خان نے کہا ہے کہ فوج ساڑے نال ملاقات کر فوجیوں ساڑے نال ملاقات کرو، عاصم منیر خدا کے لیے ہمارے ساتھ ملاقات کرو، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی آپ اپنے دروازے بند کر دیں، اب اس دروازے پہ کوئی دستخط دینے والا نہیں ہے۔ عمران یقین کریں بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہا ہے، بھکاریوں کی طرح کہتے ہیں مینوں کچھ خیرات پاؤ، میرے نال گل بات کرو۔ بڑا افسوس ہوا ہے سر جی، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط ایک قطرہ خون نکلا۔ اس کو تو بڑے بڑے ناز نخرے تھے اس کے، اب وہ کہتا ہے جی میرے نال گل کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، محمود اچکزئی ہماری بات کرے گا، اور محمود اچکزئی وہ ہے جس کا نام آتے ہی فوج کے خلاف نفرت کی ایک وہ سیارہ بن گیا۔ ایک آج بندے نے مجھے میسج کیا ہے، کہتا ہے وکیل صاحب خدا کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیں، ورنہ ہمارا حال شام، مصر، عراق، افغانستان، یہ ان سارے ملکوں کی طرح ہو سکتا۔ ایک پاکستان اسلامی ملک ہے جو بچ گیا ہے۔ اگر فوج کا ساتھ نہ دیا اور اس انتشاری ٹولے دے آنکھیں لگ کے ہم نے فوج کے خلاف باتیں کیں تو پھر ہمارا ملک بھی اسی لائن میں، مصر، لیبیا، شام، عراق۔ یار خدا کا خوف کرو۔ پہلی دفعہ ایک آنیسٹ اور بہترین آدمی جو ہے عدلیہ میں آیا ہے جس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ، اور آرمی کا چیف بنا ہے جس کا نام ہے سید حافظ عاصم منیر صاحب۔ آپ نے دونوں کو ہی بدنام کر کے رکھ دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا ہے بتائیں؟ اس کو تو جناب اندر کھاتے وہ نون لیگ والے بھی ناراض ہیں کہ وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اور آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ بدنام کر دی ہے۔ شرم کرو۔ اس نے کہا جی میرے لیے کوئی ایکسٹینشن کی کوئی بات نہ کرو، اگر سب کی ایکسٹینشن ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، میرے لیے کوئی ایکسٹینشن نہ کرو۔ کوئی ایسے کہتا ہے؟ یہ آٹا بندیال اور سابق ناصور کو اگر کوئی ذرا سی بھی حکومت آفر کرتی نا کہ آئیں جی ہم آپ کی ایکسٹینشن کرتے ہیں، انہوں نے کہنا سی کرو میری ایکسٹینشن، جو مرضی میرے کو قلم لکھوا لو، جو مرضی قلم دے نال فیصلہ میرے کو لکھوا لو، میری ایکسٹینشن کرو صحیح۔ پتہ نہیں آپ کو کتنے گھٹیا کردار کے یہ لوگ تھے، آٹا بندیال، ثاقب ناصور، جو بھاگ گیا ہے پاکستان سے بھی۔ عطا بندیال کو بھی پکڑو، ہیپی ٹو گڈ ٹو سی یو کہنے والے کو۔ تو اتنے بہترین آدمی اس وقت میں نے سر جی جب پاکستان بنا تھا نا، جب یہ الیکشن ہوا تھا نا، تو میں نے کہا تھا ایک فریم میں سب سے درمیان میں نواز شریف آئے گا، ادھر قاضی فائز عیسیٰ، ادھر سید عاصم منیر، پاکستان ایسے ترقی کرے گا ایسے۔ لیکن افسوس ہے کہ ادھر عاصم منیر بھی آ گیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ بھی آ گیا، نواز شریف نہیں آیا۔ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، گل ود رہی ہے حالے ود رہی ہے، مکی نہیں گل۔ تو جناب سید عاصم منیر آیا ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لونڈے لپاڑے یوتھیوں عمرانڈوز کو دفع کریں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو فوج کے دشمن ہیں، جن کا کوئی وطیرہ نہیں ہے، کوئی دین ایمان نہیں ہے، گندی باتیں کرتے ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے۔
اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، عمران کا قبضہ ہے بالکل. میں بتاتا ہوں 100 میں سے 90 چینل عمران کے ہیں سوشل میڈیا پہ. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قانونی ٹی وی کو، مسلم لیگ نون کے سارے ماننے والوں کو، سارے دوستوں سے سبسکرائب کروائیں کہ یار یہ چینل بھی دیکھو، تاکہ وضاحت ہو، تاکہ ہم اپنی صفائیاں پیش کر سکیں، سید عاصم منیر اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے گریٹ آدمیوں کی حمایت کر سکیں، اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ہیرے ہیں، ہیرے، ان کی قدر کرو. وہ نشئی ہے جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، اس کے ماننے والے نشئی ہیں، وہ بد اخلاق ہے، آکسفورڈ کا بھی چانسلر بننے سے رہ گیا. وہ کوئی ابھی بالکل تازہ ترین خبریں یہ آ رہی ہیں ادھر لندن میں کہ جناب وہ کوئی اب اس کو امیدواریت بھی اس کی خطرے میں پڑ گئی ہے. ویسے تو امیدوار کوئی بھی بن سکتا ہے نا، آپ کو بتایا تھا ہم نے، لیکن اس کی امیدواریت خطرے میں ہے کیونکہ اس کے جو خیالات ہیں نا بڑے گندے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اس نے کوئی اسلامی تعلیمات نہیں دی اور ادھر بٹھا دی ہے. اس نے اس کے اسلامی ریاست کا نام لے رہا ہے. اس کے بچے کہاں ہیں؟ وہ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں پشاور کے. گندا گھٹیا انسان نے ہمارے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اچھا خاصا اڑتا ہوا پاکستان ثاقب ناصور اور اس منحوس عمران خان کی وجہ سے نیچے چلا گیا، ورنہ آج ہم انڈیا سے بھی آگے ہوتے اور ان سارے ملکوں سے جو قریب قریب کے ہمارے، ہم سب سے آگے ہوتے. یہ قومی مجرم ہے، 5-6 بندے، باجوہ، فیض حمید، عمران خان، ثاقب ناصور، آٹا بندیال، یہ قومی مجرم ہے، قومی. ان کی جہاں بھی آپ کو کوئی تصویر نظر آئے، ان کے بالکل میں کہتا ہوں چھترول کرنی چاہیے ان کی. انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. باتیں کرتے ہیں یہ. اب آئیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب کے لیے رستہ ہموار ہونے والا ہے. کافی لوگوں کی ای میلز آ رہی ہیں، پروگرام آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں. آپ بھی کریں کمنٹس کہ آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے. 2/3 میجارٹی کے قریب ہم پہنچے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب 90% مان گئے ہیں کہ جناب میں حکومت کے ساتھ ہوں. تو پھر ایسے کیا 2-3 امیدوار اور رہ جائیں گے تو پھر نواز شریف صاحب آ نہیں سکتے. آپ مہم چلائیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ. جیسے میں کہتا ہوں، گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنائے. میں وہ فریم جو 3 میں نے بنائے تھے وہ پورے کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کے لیے کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آگے بڑھیں، چینل سبسکرائب کریں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب عوام کی آواز بن جائیں گے. ٹھیک، اس کے اوپر توجہ دیں. اور آپ آگے جناب جو قانونی مشورے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے ہر قسم کے قانونی مشورے آپ کو دیں گے پورے پاکستان کے لیے. اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوستوں نے بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں، 16 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے، مین ہو گیا ہے، تو رش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر یہ فوراً مجھے اپنے واٹس ایپ میرے نمبر پہ بھیجیں. اور پھر ہم آپ کو تھوڑی سی فیس بتائیں گے، کیونکہ فیس اس لیے ایک نہیں بتاتا کیونکہ یہ گروپ اور گریڈ کے حساب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غریبوں کے لیے ہم نے اور غریبوں والی رکھی ہوئی ہے، امیروں کے لیے بھی غریبوں والی رکھی ہوئی ہے، لیکن غریبوں کے لیے بالکل ہی غریبوں والی رکھی ہوئی ہے. اس لیے آپ رابطے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، 1 ٹرنر روڈ، لاہور، ہائی کورٹ لاہور. اور جو میرا ٹیلی فون نمبر ہے واٹس ایپ کا 030047257552، اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کریں. اور جو کمنٹس بھی آپ کرتے ہیں نا اس ویڈیو کے اوپر، وہ بھی واٹس ایپ پہ آپ کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا. اور وہ خالی کمنٹسوں والے ادھر نہیں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج کریں گے تو لازمی جواب دوں گا. مشورہ مانگیں گے تو لازمی دوں گا.
چینل سبسکرائب کر کے مجھے بتائیں گے تو آپ کا لازمی شکریہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جی آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ مسعود خان صاحب سے میری ملاقات ہے. تو چلیں شکر ہے جانے سے پہلے 3-4 دن پہلے کی ملاقات ہماری ہو گئی ہے. تو ہمیں بڑے ڈیسنٹ جگہ پہ کھانے کے لیے لائے ہیں اسپائس ولیج میں, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں, خان صاحب کے دوست ہیں ان سے ملاقات کرواتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ویلکم سر, لندن میں ویلکم ہم آپ کو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ کی خاطر آئے ہیں سر, آپ کی خاطر آئے ہیں. ہاں میں نے کہا وہ کافی دنوں سے ہمارا تھا نا, میں ناظرین کو ہی بتا رہا تھا. میں نے کہا آپ کے جانے پہچانے ہیں مسعود خان صاحب, تو بڑی پیاری فنی باتیں بھی آپ کرتے ہیں. وہ انٹرویو تو آپ کے علیحدہ کریں گے لیکن وہ آئیں گے. تو یہ ان کے دوست ہیں. یہ السلام علیکم سر. حبیب صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ ہم سب سے جوان ہیں. گاڑی انہوں نے چلائی ہے, بڑی سپیڈ سے چلائی ہے. ہم اندر سے ذرا کلمہ درود پڑھ رہے تھے لیکن انہوں نے صحیح تو ویو ہے ہوٹل کا بڑا خوبصورت سا. تو یہ پتہ نہیں ذرا لو ہے کہ نہیں سر؟ لو ہے. اچھا, تو یہ اسپائس ہے, آپ کو کھانا وانا بھی دکھائیں گے. اور باقی میں علیحدہ جو ہے نا یہ حبیب صاحب کا اور خان صاحب کا انٹرویو بھی آپ کو ڈیٹیل سے دکھاؤں گا. جی ہمارا کھانا آنا شروع ہو گیا. یہ پہلی قسط ہے. یہ لسی بھی میں ادھر پی رہا ہوں. تو یہ سٹارٹر کے طور پہ یہ آ گیا. جو ہم پورا کھانا کھاتے ہیں ان کا سٹارٹر ہوتا ہے. جی جی.